معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کی ساری چیزوں کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑہ درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، گناہوں کے مضر اثرات، موضوع تو غالباً مسائل قربانی پر ہونا چاہیے چونکہ قربانی کے ایام بہت قریب ہیں، لیکن قربانی کے مسائل پر ہم نے اور آپ نے بہت سارے بیانات دروس سنے ہیں، لیکن پھر بھی انشاءاللہ تعالی آنے والی جو نشستیں ہوں گی وہ مسائل قربانی ہی پر ہوں گی۔ بہرحال اس سے پہلے نشست کے اندر ہم نے اور آپ نے جانا کہ حالات جو بھی بگڑے یا بگڑ رہے ہیں یا بگڑیں گے ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ مزید اگر اب بھی ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ نہیں لیا، اپنے گناہوں پر کنٹرول نہیں کیا، اس سے زیادہ بھیانک دن دیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ مختلف مسائل جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں، اور ہمیشہ ہر موضوع کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں اپنے کردار کا جائزہ لے لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے جہاں کہیں گڑبڑی نظر آئے اس کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ یہ ہمارے جو ہے اعمال کی وجہ سے ہی یہ سب حالات بگڑ رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار یہ کہا کہ تم کو جتنی بھی مصیبتیں پہنچ رہی ہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور یاد رکھنا، جب تک ہم سدھرنے کی، سنبھلنے کی، سنورنے کی کوشش نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اللہ نے قرآن میں اس تعلق سے بھی بہت بہترین انداز میں واضح کیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بدلتا نہیں، اللہ رب العالمین کسی قوم پر خود بخود عذاب نہیں نازل کرتا جب تک کہ وہ خود سے نہ بدلیں۔ اچھے بن جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی برقع برستی ہے، اور جب برے بن جاتے ہیں، اپنے آپ کو جب مجرموں میں بدل لیتے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے، اور عذاب اس طرح سے نازل ہوتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ اگر اللہ عذاب نازل نہ کرے تو یہ پوری روئے زمین جو ہے بدبودار ہو جائے گی، کرائم اور جرائم سے بھی اس کا سڑن پوری زمین پر پھیل جائے گا۔ تو کرائم کو ختم کرنے کے لیے، آتنک کو مٹانے کے لیے، جرائم کے خاتمے کے لیے رب العالمین جو ہے مصیبتیں نازل کرتا ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے۔ رب العالمین کا یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جب جب دھرتی والوں نے گناہ زیادہ کیا تب تب ان کو سدھارنے کے لیے، ان کی عقل کو ٹھکانے پر لگانے کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے انسانوں ہی میں سے ان کے مخالف بنا دیتا اور بنا دیا، اور انہی کے ذریعے سے پٹوا کر کے ان کو سمجھایا اور جو ہے سنبھالا ہے۔ تو حضرات، حالات جو بگڑ رہے ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اب اگر کرتوت بہتر بنا لیں گے تو انشاءاللہ العظیم حالات بہتر بن جائیں گے۔ اسی پوائنٹس کے حوالے سے میں ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا کہ مسلمانوں جذبات میں کوئی بھی ایسا قدم ہم اور آپ نہ اٹھائیں جس طرح سے حالات کی سنگینی ہمیں جو جذباتی بنا رہی ہے،
حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، پورے ہندوستان کے عالمی پیمانے پر جو اختلافات اور فتنے برپا ہوئے ہیں، ان فتنوں کو دیکھ کر بالکل بھی امنگ میں نہ آئے، جذبات میں نہ آئے، بھڑکے نہیں، دانش مندی سے ہی قدم اٹھانے میں بھلائی ہے۔ ہم کوئی بھی اپنا قدم ایسا نہ اٹھائیں کہ آنے والے نسلوں کے لیے مصیبت کھڑا ہو جائے۔ آپ نے ایک شعر بارہا سنا ہوگا، وہ دور بھی دیکھے ہیں تاریخ کے نظروں نے، لمحوں نے خطا کی تھی اور صدیوں نے سزا پائی، کہ ایسا نہ ہو کہ میری معمولی، ہماری اور آپ کی معمولی غلطی جو جذبات سے اٹھ رہے ہیں، لوگ اٹھا رہے ہیں، پوری نسل کو، پوری قوم کو تباہ اور برباد کرنے کا سبب بن جائے۔ اور یہی آج ہو رہا ہے۔ ایک مسلمان جس نے دنیا کو جو ہے انسانیت کا پیغام دیا، جذبات سے ہٹ کر کے کام کرنے کی تعلیم دیا، وہی قوم جذبات میں آ کر کے، لوگ ہمیں جذبات میں لانا چاہ رہے تھے، جذبات میں ہم آ گئے، جذبات میں لانا چاہ رہے تھے تاکہ یہ قوم جذبات میں، اور ایسے اور مسائل رونما ہوں گے، ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں پر ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں یاد رکھنا، اگر ایسے حالات بنتے ہیں، جذبات سے ہٹ کر کے قدم اٹھانا، بڑی دور اندیشی اور دانش مندی سے قدم اٹھانا، جذبات میں کوئی بھی قدم نہ اٹھانا، نہیں تو پچھتانا پڑے گا۔ یہ جذبات ملا کر کے ہم سے غلط کروانا چاہتے ہیں تاکہ یہ قوم جو ہے امت مسلمہ ان کے لاٹھیوں کا، ان کے گولیوں کا اور ان کے تمام ہتھ کنڈوں کا نشانہ بنے۔ اور بعض علماء بھی اسی کے شکار ہو جاتے ہیں، بعض علماء بھی جذبات میں آ کر کے ایسی بیان بازیاں کرتے، چیلنج کرتے ہیں، جبکہ چیلنج کرنا اچھی بات نہیں۔ نبی کے دفاع میں اٹھ رہے ہو نا، تو نبی کی طرح سے نرم بن جاؤ۔ جس نبی کی دفاع کر رہے ہیں وہ اتنے سخت تھوڑو تھے، غلیظ لہجہ ان کا تھوڑو تھا۔ نبی کے زمانے میں مخالفتیں اور کیا نام ہے گستاخیاں نبی کے زمانے میں ہوئی ہیں، لیکن نبی کی موجودگی میں کوئی مظاہرہ اور پروٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ نبی نے اپنے موجودگی میں ایسے ایسے صحابہ موجود تھے کہ ان کے ایک اشارے پر وہ مار دیے جاتے، لیکن کبھی نے اللہ کے نبی نے انتقام لینے کے لیے نہیں کہا کہ میرے شان میں گستاخی کی ہے، آپ نکلو اور اس کو تلوار سے مارو یا اس کو مارو یا اس کو ذبح کرو، اس کو کاٹو۔ ایسی کہیں بھی پوری سیرت طیبہ کا آپ جائزہ لے لیں۔ ہاں، اللہ نے ان کو جو ہے مزہ چکھایا ہے، نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کو جو ہے مزہ اللہ نے چکھایا، ان کو سزائیں دی ہیں۔ جب جنہوں نے بھی نبیوں کی شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں پائے ہیں، ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا۔ ہمیں اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو ایسے معاملات میں بھڑکنا اور الجھنا بالکل نہیں چاہیے۔ بالکل، میں بارہا کہتا ہوں کہ ہمیں الجھایا جا رہا، الجھایا جائے گا، الجھیں گے، مشکلات کے شکار ہوں گے۔ دور اندیشی سے کام لیں گے، سمجھداری سے کام لیں گے، جو صحیح طریقے ہیں، اگر صحیح طریقے کا استعمال کریں گے تو انشاءاللہ العظیم خود فتنوں سے محفوظ رہیں گے، قوم بھی فتنوں سے محفوظ رہے گی، قوم بھی فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ اب ایسی کنڈیشن میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، گناہوں سے بچنا کیسے ہے، جذبات سے ہٹ کر کے کیسے جذبات سے بچ سکتے ہیں، غلط راستوں پر جانے سے اپنے قدم کو کیسے روک سکتے ہیں، گناہوں سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کیا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے میں نے ایک پوائنٹ رکھا تھا کہ ہر قدم پر، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں، ہر مشن میں، ہر معاملے میں ہم یہ دیکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے سے بہت خطرہ ہوتا ہے ہمیں۔ میں نے مثالیں دی تھی کہ ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، آفسوں میں جو ہے، اور چوراہوں پر بھی اب تو سی سی ٹی وی کیمرے لگ گئے ہیں، ہائی وے روڈ پر بھی سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ کیمروں کی وجہ سے گاڑی چالک جو ہوتا ہے، ڈرائیور بہت مطلب ایک نارمل گاڑی کو دوڑاتا ہے، بس زیادہ تیزی سے گاڑی نہیں دوڑاتا، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کے نظر میں ہوں، کیمرے کے نظر میں ریکارڈ ہو جاؤں گا، جرمانے عائد کیے جائیں گے، سزائیں نافذ کی جائیں گی۔ تو جرمانوں سے بچنے کے لیے، سزاؤں سے بچنے کے لیے ایک لمٹ میں گاڑی چلاتا ہے، اور لمٹ بھی وہاں منضبط رہتا ہے، نوٹ رہتا ہے کہ اسی لمٹ میں آپ کو اپنی گاڑی چلانی ہے، اسی لمٹ کے حساب سے ایک گاڑی چالک گاڑی چلاتا ہے۔ کنٹرول کس وجہ سے کیا؟ کیمرے کی وجہ سے۔ کنٹرولنگ کس لیے آئی؟ کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا،
دنیا والوں کے CCTV کیمرے کا اتنا خطرہ اور اتنی دہشت کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نہایت ہی ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے ہیں. نوکری جو کرتے ہیں بڑی ذمہ داری، امانتداری اور دیانتداری کے ساتھ انجام دیتے ہیں. خطرہ ہوتا ہے کہ کیمرے میں ہم ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہمارا مالک کیمرے میں دیکھ رہا ہوگا. لیکن یارو، رب کے قرآن پر کبھی ہم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا. کیا لوگ نہیں جانتے کہ رب دیکھ رہا؟ رب کے کیمرے کی کوئی پرواہ، کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ رب العالمین کے کیمرے میں ہم ریکارڈ ہو رہے ہیں. دنیا والوں کے کیمرے کا اتنا خطرہ، اتنی دہشت، اتنی فکر، لیکن رب کے کیمرے پر ہمیں یقین ہی نہیں. ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی کہیں بھی ہمیں اسکول میں ہیں، دکان میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں، یا دولہا بن کر کے دولہے کے اسٹیج پر ہیں، کہیں بھی ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے. جناب کو دیکھا، وہ انگوٹھی نکال دیا، چونکہ جناب کی نظر سے اتنے فکر ہے کہ جناب دیکھ لیں گے. جناب کو دیکھے انگوٹھی نکال، سونے کی انگوٹھی نکال کر کے جیب میں رکھ لیے. جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرتے ہی نہیں. پھر جناب کی نظر بھٹکی، پھر انگوٹھی نکالے جیب میں پہن لیے، اور ان کو یہ بھی وہ نہیں جانتے کہ شاید دوبارہ بھی نظر نہ پڑ جائے. ارے جناب کی نظر کی کوئی فکر ہی نہ کرو، مولانا کر کیا سکتے؟ اس رب کے نظر سے کی فکر کرو جو اینی ٹائم آپ کو واچ کرتا ہے، آپ کی نگرانی کرتا، ہمیشہ جس کی نظریں آپ پر رہتی ہیں. عرش والے نے بیان فرمایا الم یعلم بان اللہ یرا. کائنات کے لوگوں، تمہارے رب کی نظر ہمیشہ تم پر رہتی ہے. رب العالمین کی نظر سے کبھی بچ نہیں سکتے. جو کام بھی کرو اللہ کے ڈر سے، جو بھی کرنا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی ہمارے دل میں موجود ہونا چاہیے، تب گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اگر لوگوں کی دکھانے کے لیے، لوگوں کے خوف سے ہم کوئی کام کرتے یا نہیں کرتے، کوئی فائدے کی بات نہیں. آپ کچھ بھی کرو، دنیا کیا کر سکتی ہے؟ دنیا سے ڈر کر آپ کیا کر سکتے؟ ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایک مسلمان کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے، جہاں کہیں بھی رہو. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اتق اللہ حیثما کنتا. جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو. کہیں بھی، کسی بھی فیلڈ، کسی بھی میدان میں اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہے. کسی انسان کا خوف نہیں. کوئی کسی کام کے کرنے سے اگر رک رہے ہیں تو اللہ کے خوف سے، کوئی کام کو انجام دے رہے ہیں تو اللہ کے خوف سے، اللہ کے لیے. گناہوں سے بچنے کا سب سے پہلا اور بہترین طریقہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے ہمارے ہر عمل پر، وہ جو اس کی نظر ہے اور کڑی نظر ہے، جو کبھی بھی کسی بھی وقت ہماری ہر گناہوں کی سزا دے سکتا، ہمارے غلط کاموں پر ہماری پکڑ کر سکتا ہے. ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے. دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات والارض. زمین و آسمان کی ساری چیزوں کی وہ واچ کرتا، دیکھتا ہے. ساری چیزیں اس کے نظروں کے سامنے ہوتے، اس کے نظر سے پوشیدہ نہیں ہوتی. ابن آدم، ہم اور آپ اگر اپنے دل میں یہ تصور کر لیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا تقوی اگر ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ العظیم ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. جس وقت ہم بیڑی پی رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں، تمباکو کھا رہے ہوتے ہیں، جس وقت اپنے داڑھی پر کیا نام ہے استرے چلوا رہے ہوتے ہیں، یا جو بھی کام، جو بھی غلط کام اسلام کے خلاف جو بھی جس وقت بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ رب العالمین کو ایک مرتبہ اپنے ذہن میں لا لو کہ ہمارے اس عمل پر اللہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا، اللہ ہمیں سزا دے گا نہیں سزا دے گا. ہر معاملے میں اللہ کا خوف. جس وقت ہم اپنے خاتون کو جو ہے، اپنے گھر کے جو عورتوں کو ہم باہر مارکیٹنگ کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں، اس وقت اللہ کا رب العالمین کا خوف. ہم نے دین کا جو ہے، اپنے دین اور دین کے معاملات کو جو ہے، اپنی شریعت کو جو ہے، شریعت کے قانون احکام شریعت کو اپنے نظر میں رکھیں. اس کے بعد اس کو باہر بھیجیں. کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ نہیں. جترا میں جس وقت بھیج رہے ہوتے ہیں، یعنی تمام معاملات میں، اپنے زندگی کے تمام صبح و شام میں
صرف یہ سوچیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ العظیم غلط کام نہیں کریں گے۔ تنہائی میں کر رہے ہوتے ہیں یا جس وقت ہم دو دوستوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں یا غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یا 2-3 دوستوں کے ساتھ کوئی جو ہے کیا نام ہے جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سٹے لگانا بولتے، سٹا جس وقت لگا رہے ہوتے، اس وقت اپنے دل میں ایک مرتبہ تصور کر لو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم، جس وقت 3 لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں تو 3 میں ان 3 کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور 5 لوگ جہاں سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ان 5 کا چھٹا اللہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اکیلے 3 نہ سمجھے، بلکہ اگر 3 ہیں تو چوتھا اللہ ہے، 2 ہے تو تیسرا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نظر سے کسی بھی حالت میں کبھی بھی کہیں بھی بچ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلی سوچ ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی نظر ہم پر آئے، انشاءاللہ العظیم غلط کام سے رک جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کی فکر جس وقت جس طریقے سے ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ مالک دیکھ رہا ہوگا کیمرے میں، اسکول کے مینجمنٹ کی نظر کیمرے پر ہوگی، ہیڈ ماسٹر کیمرے میں دیکھ رہے ہوں گے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم پڑھاتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ دکان میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، صرف کیمرے کی وجہ سے ایسے ہم یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ العظیم ہم اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دیں گے۔ اس کیمرے کی اس کیمرے کی کوئی فکر اور کوئی خطرہ نہیں ہوگا جس سے ڈر رہے ہوں گے، اگر اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے تو۔ اور گناہوں سے بچنے کا دوسرا طریقہ، گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہم نے بھی نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، ہم نے اچھے کام کیے ہیں، اللہ کی عبادت کر کے ہم آئے ہیں، اللہ کو جو ہے اللہ سے معافی مانگ کر کے ہم آئے ہیں۔ اگر ہم نے غلط کام کیا، اللہ اور اس کے نبی کے خلاف کیا، تو یہ ساری نیکیاں، ساری عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ ساری نیکیاں، ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ، خوش نصیبی ہے، باہر جا کر کے ہم نے تمباکو کھا لیا، نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ مسجد میں اللہ کی عبادت کی، مسجد سے جب باہر گئے حرام چیز استعمال کر لیے۔ ہر جگہ اللہ کا خطرہ، صرف مسجد میں نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی ہو، مسجد میں ہو، دکان میں، بازار میں، مکان میں، چوراہوں پر، سڑکوں پر، پگڈنڈیوں میں، راستوں کے کناروں پر بیٹھ جہاں کہیں بھی ہو، اللہ رب العالمین کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ سوچے کہ ہم نے جو ابھی عبادت کی ہے وہ عبادتیں ہماری برباد ہو جائیں گی۔ اگر ہم نے کوئی بھی غلط کام کیا، اللہ اور اس کے نبی کے خلاف کوئی کام کیا، تو ہماری عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اپنی عبادتوں کے تحفظ کے لیے ہم غلط کام نہ کریں، اپنی عبادتوں کو بچانے کے لیے جو ہم نے عبادات اور ریاضات و مجاہدات کیے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے غلط کام نہ کریں۔ اگر ہمیں اپنی عبادتوں کی فکر اور پرواہ ہے تو انشاءاللہ العظیم غلط کام نہیں کریں گے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں، 12 آپ نے حدیث سنی ہوگی، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی مشہور حدیث ہے، بہت مشہور، 12 آپ نے سنا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لَعَلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضَاءَ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ نبی نے بیان فرمایا، او میری قوم کے لوگوں، میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ یاتون یوم القیامت بحسنات جبال تہامۃ بیضاء، پہاڑوں کے برابر، آسمان کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فیجعلها اللہ عز وجل ہباء منثورا، تمام نیکیوں کو اللہ تعالیٰ ہواؤں کے حوالے کر دے گا، گرد و غبار میں بدل دے گا، اس کی نیکیاں سب تباہ و برباد کر دی جائے گی، کسی کام نہیں آئے گی اس کے نیکی، کوئی فائدہ نہیں دیں گے اس کو۔
بہت ساری نیکیاں، حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، بہت دیندار ہے، بہت بڑے عابد ہے، بہت بڑے زاہد ہے، قرآن کے قاری ہیں، عالم صاحب ہے، مولانا صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، اونچے اونچے عہدے پر فائز ہونے والے ہیں، بڑے بڑے عہدے، ان کو دین کے مقام اور مرتبے ملے، دنیا میں بڑی شہرت ملی، دنیا میں جو ہے ان کی بڑی قدر ہوتی تھی، بہت اچھا جانا جاتا تھا، لیکن ان کی تمام نیکیاں اللہ رب العالمین بالکل مٹی میں ملا دے گا۔ فَيَجْعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ رب العالمین ان کے پہاڑوں آسمانوں کے برابر نیکیوں کو جو ہے گرد و غبار میں بدل دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صفہم لنا جلہم لنا، ان کی علامت تو بچاؤ، ان کی پہچان بتائیے، ان کی کوئی خوبی کوئی صفات بتائیے، وہ کون لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں کو اللہ رب العالمین جو ہے ان کی نیکیوں کی قدر نہیں کرے گا، بلکہ اس کو ہواؤں میں اچھال دے گا، اڑا دے گا، گرد و غبار میں بدل دے گا۔ ہوں گے کون لوگ؟ کیا کر رہے ہوں گے وہ؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اما انہم اخوانکم، تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، تمہارے تیرے ان کو بھی جسم ہوگا، ہاتھ اور پاؤں ہوں گے، دماغ والے ہوں گے، عقل والے ہوں گے، باڈی والے ہوں گے، وہ بھی تمہارے طرح سے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور وہ تہجد گزار بھی ہوں گے جیسے تم تہجد پڑھتے ہو، نمازوں کے پابند ہو، وہ بھی نمازوں کے پابند رہیں گے، لیکن وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب انہوں نے تاک جھاک دیکھا ادھر ادھر ہے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے CCTV کیمرے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیاوی کیمرے کی بہت خطرہ ہے، دیکھا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کی نظر نہیں، تنہائی ہے، سناٹا ہے، دنیا خاموش ہے، کسی کی نظر نہیں ہے۔ نبی نے بیان فرمایا اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها، تنہائی میں غلط کام کرتے تھے، دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کی کبھی فکر نہیں کیا، پتہ چلا تنہائی کے گناہ تمام نیکیوں کا صفایا کر دیتے۔ گناہ جو ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے نیکیوں کے لیے زہر ہے، پوائزن ہے، کینسر، دیمک لکڑی میں لگ جاتے، اس کو کریت کر کاٹ کر کے لکڑی کو کھوکھلا بنا دیتے۔ ہمارے گناہ جو ہیں، جو تنہائی میں ہم گناہ کرتے، چپکے کی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، وہ گناہ ہمارے نیکیوں کو کھوکھلا بنا دیتے، کاٹ کر کریت کر کے۔ جب تنہائی میں ہوتے تھے تو غلط کام کرتے تھے، کتنے لوگ آپ کو ملیں گے ایسے لوگوں کی تعداد انگنت، مسجد میں رونا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، سب کچھ پابندی بھی ہے، لیکن مسجد سے جب باہر نکلے اللہ کی کوئی فکر کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی خوف نہیں ہوتا اللہ کا۔ ایسے لوگوں کے گناہ جو ہے نیکیاں تباہ و برباد کر دی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسے لوگوں کے نیکیوں کی اللہ کے نظر میں کوئی ویلو کوئی قدر نہیں ہے، اور ایسے گناہ جو تنہائی میں کیے گئے نیکیوں کے لیے پوائزن ہیں، زہر ہیں، نیکیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ ایک کیا نام ہے، شوگر کا جو پیشنٹ ہوتا، مریض ہوتا ہے، وہ بیچارہ مٹھائی سے بہت زیادہ اجتناب کرتا، میٹھی چیزیں نہیں کھاتا، کیوں؟ اس کے صحت کے لیے مٹھائی جو ہوتا ہے زہر ہوتا ہے۔ اب اس کو اپنے صحت کی کتنی پرواہ ہوتی کہ مٹھائی نہیں کھاتا، آپ کے گھر پہ آئے گا بولیں گے چائے لے لو، ارے نہیں نا شوگر کو مریض ہوں میں بھائی۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میں یہ میٹھی چائے لوں گا، یہ مٹھائی کھاؤں گا تو یہ مٹھائی میرے صحت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یاد رکھنا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جس طرح سے شوگر کا پیشنٹ اس کے لیے مٹھائی خطرے کی چیز ہے، ایسے تنہائی میں کیے جانے والے گناہ انسانوں کے نیکیوں کے لیے خطرے کی چیز ہے۔ مٹھائی شوگر کے پیشنٹ کی زندگی تباہ کر دیتی ہے، ایسے گناہ ایک عابد کی تمام عبادتوں کو تباہ و برباد کر دیتے۔ تو یارو دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ ہم غلط کام کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچیں کہ ہم جو غلط کام کر رہے ہیں یہ ہمارے غلط کام ہمارے گناہوں ہمارے نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہمارے تمام اچھے کام کو مٹا دیں گے، ہماری تمام عبادتوں کو مٹی میں ملا دیں گے، اس سے ہماری عبادتیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ لہٰذا غلط کام کرنے سے پہلے اپنے نیکیوں پر ایک نظر دوڑا لو، اس کی فکر کرنا۔ اور گناہوں سے بچنے کا تیسرا طریقہ کہ کیسے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں سب ریکارڈ ہو رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں رب العالمین نے ایک بزرگ فرشتے کو متعین کر دیا، ہر انسان کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ بھی، وہ انسان کسی بھی لیول کا ہو، ہر انسان کے ساتھ لکھنے والے کرامن کاتبین بزرگ فرشتے متعین ہوتے ہیں جو انسان کی ہر ادا کو، انسان کی ہر حرکتوں کو نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے کون سا عمل کب کیا، اچھا کیا، برا کیا، کب کیا، کس وقت کیا، یعنی پوری تفصیل لکھتے ہیں، ڈیٹ کے ساتھ، دن کے ساتھ، گھنٹوں کے ساتھ، وہ چوکتے نہیں ہیں۔ ہم نے جیسے کوئی کام کیا، اچھا کیا، برا کیا، اچھا کام کیا، اچھا نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے وہ نوٹ کرتے، برا کام کیے برائیوں کو نوٹ کرنے والے فرشتے وہ نوٹ کرتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، ہم نے تم پر ایک فرشتہ متعین کیا ہے جو تمہاری ہر ادا پر وہ نظر رکھتا ہے اور اس کو نوٹ کرتا ہے۔ اللہ کی نظر تو بندوں پر ہے ہی، لیکن فرشتے بھی متعین ہیں۔ اللہ کی نظر کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ہیں، جو ہماری تمام اداؤں کو، ہمارے تمام معاملات کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، چاہے وہ ہم نے تنہائی میں کی ہو یا ہم نے لوگوں میں کیا ہو، اعلانیہ طور پر کی ہم نے یا چوری چھپے ہم نے کوئی کام کیا، ہمارے تمام اداؤں کو فرشتے نوٹ کرتے رہتے ہیں، وہ چوکیں گے نہیں اور وہ کچھ چھوڑیں گے بھی نہیں۔ قیامت کے دن جب وہ اپنا نام اعمال بندہ دیکھے گا، پوری تفصیل دیکھے گا، کب، کس گھڑی میں، کس وقت ہم نے انجام دیا ہے، کہ ارے یہ کیسی کتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کتاب کیسی ہے بار الہ جس نے ہماری کسی ادا کو نہیں چھوڑی ہے، تمام معاملات کو اس نے نوٹ کر کے رکھ دیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے۔ ہم نے چھوٹا بھی جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا تھا وہ بھی گناہوں میں نوٹ ہے، معمولی سمجھا تھا وہ بھی نوٹ ہے، بڑے تو نوٹ ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی وہ بھی سب نوٹ ہے، سب اپنے نظروں سے اسکرین پر اپنے سامنے اپنے نام اعمال میں دیکھیں گے، وہاں چھپا نہیں رہے گا اور کسی کے گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، ہمیں خود بخود یقین ہو جائے گا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے، اعتراف کریں گے اللہ کے سامنے ہم نے یہ غلطی کی ہے، اپنی غلطیوں پر پچھتاوا بھی ہوگا، یقین اور اعتراف بھی ہوگا کہ ہم نے یہ قصور کیا ہے، ہم نے یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کا کام ہم نے کیا۔ تو گناہ کرنے سے پہلے ہمیں ایک مرتبہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے تمام اعمال اچھے برے سب نوٹ ہو رہے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی بات کرتا ہے، کتنے رکامیں باتیں ہم کرتے ہیں لوگوں میں بیٹھ کر کے، 2 بجے رات تک، 1 بجے رات تک، راستے کے کناروں، بیوی ادھر انتظار کر کے سو جاتی ہے، بچے بیچارے انتظار کر کے تھک جاتے، ابو ابھی آئیں گے، ابو ابھی آئیں گے، سارے لوگوں کی انتظار کی گھڑیاں بہت لمبی ہو جاتی ہے، سب بیچارے تھک چکے ہوتے انتظار کر کے، جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق ہڑپ کر کے دوستوں کو دیے جاتے، وہ اوقات، وہ گھڑیاں جو بیوی اور بچوں میں دینا چاہیے ان گھڑیوں کو ہم دوستوں میں صرف کر رہے ہیں۔ 2 بجے رات تک لوگ جاگتے ہیں، نہیں راستوں پر جا کر کے دیکھو، 1 بجے تک تو کمپلسری ہے، بالکل عادت بنا لیے کہ ہمیں جاگنا ہی ہے، اگر کوئی ضرورت ہے، کوئی کام ہے ضروری، کوئی مجبوری ہے، ٹھیک ہے جاگ جاؤ، رکامے کاموں کے لیے اپنے بیوی کے ساتھ پوری رات جاگتے رہو، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ آپ گندی باتیں مت کرو، بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ پوری رات جاگتے رہو، دین کی باتیں کرو، کوئی خیر کی باتیں کرو، اپنے تجارت کی باتیں کرو، یا اور کوئی بھی ایٹیٹیوڈ، کوئی بھی رشتے کی باتیں کرو، ہنسی مذاق کی باتیں کرو اپنے بیوی سے، گناہ نہیں ہے۔
دوستوں کے ساتھ عشاء کے بعد جاگنا، ان کو وقت دینا، ضروری سمجھنا کہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور وہاں باتیں جب آپس میں دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اچھی بھی باتیں ہوتی ہیں، غلط بھی باتیں ہوتی ہیں، انسان سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، کچھ بڑھا کر کے نمک مرچ لگا کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ مزہ آئے۔ یاد رکھنا اللہ نے بیان فرمایا یہ قرآن مجید کے اندر کہ ما یلفظ من قول، انسان کے زبان سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں الا لدیہ رقیب عتید، اس کو نوٹ کرنے کے لیے فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں، پہلے سے تیار ہوتے ہیں، وہ بالکل بے چین ہوتے ہیں کہ کب نوٹ کروں، اس کے زبان سے کب پورے الفاظ پورے ہو جائے، اس کے زبان سے الفاظ کب پورے ہو نوٹ کر لوں میں۔ کتنی جو اچھی اور بری باتیں لوگوں میں ہوتی ہیں، کیا کام کی بات ہے۔ ہاں وہاں فالتو بیٹھ کر کے رکامے کا باتوں کے کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سوچو کہ ہماری تمام باتیں نوٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ العظیم اگرچہ جاگیں گے لیکن جھوٹ بات نہیں بولیں گے، کسی کی برائی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت میں رات نہیں جاگیں گے، کسی کے خلاف سازش میں وہاں نہیں بیٹھیں گے، کسی کے خلاف مشورہ کرنے میں، کسی کی تباہی اور بربادی کے پلان کرنے میں وہاں نہیں بیٹھیں گے راستوں کے کناروں پر۔ دوستوں میں بیٹھو آدھا گھنٹہ 10 منٹ 15 منٹ آپس کی دوستی کے بھی حق ادا ہو گیا، کوئی بات نہیں، بیٹھ لو، اسلام منع نہیں کرتا، اسلام بین نہیں لگاتا کہ آپ دوستوں کے ساتھ نہ رہو، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے۔ نماز پڑھے تھوڑا دوستوں میں دل لگی کر دو، کچھ آپس کی کچھ باتیں یا کچھ مشورے ہو جائیں، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ رہ جاؤ، اب نہیں زیادہ کم سے کم 10 بجے تو اپنے گھر پہ بیوی کے پاس پہنچ جاؤ، بیوی بچوں میں پہنچ جاؤ، اور میں نے 12 یہی کہا کہ اپنے بچوں کو پہلے وقت سے پہلے پہنچو، ان کو نہیں کچھ ان کے لیے کر سکتے تو کم سے کم روزانہ ایک حدیث یاد کرا دیا کرو، ایک دعا یاد کرا دیا کرو، روزانہ نہیں یاد کرا سکتے ہفتے میں ایک پلان، ایک اپنا ٹارگٹ ایک بنا لو، ایک شیڈول بناؤ کہ ہفتے میں میں اپنے بچوں کو ایک دعا یاد کراؤں گا یا ایک حدیث یاد کراؤں گا۔ کتنی بہترین بات ہے، آپ کے گھر میں ہمارے گھر میں دین کا ماحول جو پیدا ہوگا، دینی ماحول میں ہمارے بچوں کی تربیت اور پرورش ہوگی، کتنی خوش نصیبی ہوگی یارو۔ اور یہاں بیٹھ کر کے رکامے کام اور باتوں کا کرنے میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، اللہ کا عذاب، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلتے ہیں اس کو فرشتے نوٹ کرتے ہیں، وہ بات اچھی ہو یا بری ہو، دنیا کی ہو یا دین کی ہو، اپنوں کی ہو یا غیر، کوئی بھی بات ہو، کسی بھی لیول کا، کسی بھی کوالٹی کا وہ بات ہو، فرشتے اس کو چھوڑتے نہیں، نوٹ کرتے رہتے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ چلو یہ تو دنیا کی بات تھی، رکامے باتیں تھی، اس کو چھوڑ دو، نہیں، اچھی بری تمام باتیں موبائل آن ریکارڈ کر کے چھوڑ دیں گے، ریکارڈنگ اس کا شروع کر کے چھوڑ دو، جتنی بھی باتیں آپ کریں گے موبائل سب ریکارڈ کر لیتا، کوئی بھی بات چکتا چھوٹتا نہیں، کچھ نہیں چھوڑتا۔ فرشتے ایسے رب العالمین انہیں جتنا کرنے کے لیے کہتا ہے ٹوٹل کرتے ہیں، اس میں کچھ کمی اور زیادتی نہیں کرتے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، قیامت کے دن انسان کے یہ اعضاء گواہی دیں گے، سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، یہ کان، یہ آنکھ، یہ جسم کے چمڑے، یہ تمام چیزیں، یہ آنکھ بھی گواہی دے گی کہ اللہ اس کے جسم میں تو نے لگایا تھا، تو نے آنکھ کا حق، اس نے آنکھ کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ یہ زبان گواہی دے گا، یہ کان گواہی دیں گے، یہ تمام چیزیں کان میں جو واکمین لگا کر کے کیا پتہ نہیں کیا کیا اچھی بری تمام چیزیں سنتے ہو، دنیا سے چھپا کر کے سنتے ہو، اس رب سے نہیں چھپا سکتے جس کے نگرانی اور کنٹرول میں ہم رب ہوتے ہیں۔ واکمین لگا لیے، کیا نام ہے، ایئر فون لگا کر کے کان میں سب سننے، یہ کان گواہی دے گا یارو، اس سے سنو، اچھی بات سنو، دنیا سنے یا نہ سنے، اچھی باتیں اس سے سنو، نہیں تو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ انسان حیران میں جا کے کہے گا
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اور مجرم کہے گا ہائے افسوس تم پر، ہم نے تمہارے تحفظ کے لیے اللہ سے جھوٹ بولا تھا اور تمہیں لوگوں نے ہمارے خلاف گواہی دے دیا، لیکن بولے کیسے؟ کہا بتا تو تجھ میں قوت گویائی کہاں سے آئی؟ آنکھ تجھ میں قوت گویائی آئی کہاں سے؟ ایک مجرم کہے گا، اس افسوس کرے گا، جسم کے چمڑے جب گواہی دیں گے افسوس کرے گا تجھ میں بولنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ لما شہدتم علینا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، یہ آنکھ کہے گی، یہ کان کہے گا، یہ جسم کے چمڑے کہیں گے ہم میں قوت گویائی تو نہیں تھی، بولنے کی طاقت اور صلاحیت تو نہیں تھی، لیکن اسی ذات نے بولنے کی طاقت دی ہے جس نے پوری دنیا کو طاقت دی تھی، جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی، جس نے ہر چیز میں طاقت اور قوت ڈالی تھی، اسی چیز نے بولنے کی صلاحیت دے دی ہے۔ یہ آنکھ کہے گا، کتنی راتوں تک اس کو لے کر کے جاگتے ہو؟ یہ آنکھ گواہی دے گا۔ کانوں میں واک مین ایئر فون لگا کر کے پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہو، پتہ نہیں کتنے کیسی باتیں سنتے ہو، یہ کان گواہی دے گا۔ سنو، جتنے سننے ہو سنو، اللہ کے پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ تمام معاملات کو انجام دینے سے پہلے ایک مرتبہ یہ سوچ لیں گے، یہ کان میں ایئر فون لگا کر کے گندے گانے اور فحش اور سیکسی گانے سننا، دل کو پھسلانا اور بہلانا، منورنجن کے لیے غلط چیزوں کا سننا، رات میں کافی دیر تک جاگنا، آنکھ کو بیدار رکھنا، ان تمام معاملات کو انجام دینے سے پہلے ایک مرتبہ سوچ لینا کہ یہ ہماری تمام ادائیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ ان ریکارڈ کا لوگوں کو بہت خطرہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں تو ان ریکارڈ ہو گئی، آن لائن ہو گئی، اب تو کچھ بھی غلط نہیں کر پائیں گے، فرضی کام نہیں کر پائیں گے۔ دنیا والوں کے آن لائن والے معاملات کو، ان ریکارڈ کو اتنی پرواہ فکر ہوتی ہے۔ رب العالمین کا کلام بارہا چیخ کر کے کہتا ہے تمہاری تمام چیزیں، تمام ادائیں ریکارڈ ہوتی ہے، اس کے ریکارڈ کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو حضرات، گناہوں سے بچنے کا ایک طریقہ، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کریں اس کے کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ ہماری تمام ادائیں، ہماری تمام باتیں، ہماری تمام حرکتیں، تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال گناہوں سے بچنے کے یہ چند نقاط تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو مذکورہ نقاط کو سمجھنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کے جو بھی طریقے ہم نے بیان کیے، اللہ ان تمام طریقوں پر ہم تمام مسلمانوں کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بس اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو شریعت کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح طریقے سے سمجھنے کی اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تعالی جواد کریم و ملک رؤوف رحیم۔